الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بعذابہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة والسلام عليك يا سيدي. الحمدللہ اسٹیج پہ علماء کا جمع غفیر ہے. آل نبی اولاد علی فخر السادات پی سید اشرف شاہ صاحب زید شرف ہو، آپ بھی تشریف فرما ہیں. آغاز ہی میں یہ عرض کرتا چلوں، نہ تو میں روایتی نقیب ہوں نہ یہ میرا کام ہے، لیکن چونکہ میرے سپرد کر دیا گیا تو سرکار کے ذکر کی محفل ہے، میں حاضر ہوں. اور آج کے جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں آل نبی اولاد علی فخر السادات امین و قاسم فیضان چورا شریف پی سید افضل حسین شاہ صاحب زید شرف ہوں، ان سے میرا ایک تعلق ہے جس بنا پہ میں حاضر ہوں. میں آپ احباب کی بارہا منتیں نہیں کروں گا کہ آگے آئیں پیچھے جائیں ادھر بیٹھیں ہاتھ اٹھائیں یہ کریں وہ کریں، اور نہ ہی روایتی اشعار پڑھ کے میں شناخانوں کو دعوت دوں گا، مگر جو باتیں کروں گا وہ پتے کی کروں گا اگرچہ کسی کو کڑوی لگے. اور یہ بات بھی حقیقت میں مبنی ہے کہ ہمارے یہ پروگرام محافل میلاد کے ہوں، 11ویں شریف کے ہوں، سالانہ عرس پاک کے ہوں، ہم پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن کتنی تلخ بات ہے اور کتنی حقیقت بڑی بات ہے کہ کتوں کی لڑائی ہو ہم آگے ہو کے دھکے دے کے دیکھتے ہیں. تلخ باتیں کر جاؤں گا چونکہ مجھے خوشامدی نہیں آتی ہے اور شعبدہ بازی کی طرف باتیں میں نہیں کر پاتا ہوں. کتوں کی لڑائی ہو، کڑک کی دھوپ ہو، ہم دھکے دے کے آگے جائیں. دن جمعے کا ہو، رب کی رحمتیں برس رہی ہوں، ہم پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. سرکار کے ذکر کی محفل ہو، ہم پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. اور خدا کے بندو اس دن تم پہ رحمتیں چھا جائیں گی جس دن تم نے سرکار کے ذکر کی محفل میں آگے آ کے بیٹھنا شروع کر دیا. آج علماء منتوں پہ لگے ہوتے ہیں. بھائی علماء کا کام منتیں کرنا نہیں تبلیغ کرنا ہے، لیکن ہم نے لگا دیا منتوں پہ اور پیچھے بیٹھے ہنستے ہیں. او جی ویکھو نہ انہیں آکھے بھی تو میں گا نہیں گیا. تیرا معیار کیا ہے کہ تو آگے آئے؟ یہ تو رب کا کرم ہے، جس کو چاہے اس کو اپنی رحمت کی بارش میں بٹھائے، سبحان اللہ، اس کو اپنے کرم میں بٹھائے گا نا، جس پہ وہ راضی ہو جائے گا. تو عزیزان گرامی، ابھی ہم نے فخر القرآن قاری محمد شفیق صاحب کی تلاوت سنی. میں نعت خوانی کی جانب جانے سے قبل اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر پڑھتا چلوں، اور یہ شعر بھی رسمی نہیں ہے، حقیقت میں مبنی شعر. آپ نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑا، آج ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی. آج پریشانی نے ہمارے گھر میں ڈیرا لگا لیا. اگر ہم نے قرآن کو تھاما ہوتا آج کسی مسلمان پہ ظلم نہ ہوتا، آج کہیں پریشانی ہمیں نظر نہ آتی، آج دکھ اور تکلیف ہم سے دور ہوتے. اگر ہم نے رب کے قرآن کو تھاما ہوتا آج انگلیش پہ مان ہے، آج انگریزی زبان پہ مان ہے. کاش کہ قرآن پہ مان کیا جاتا، کاش کہ آیات بینات پہ مان کیا جاتا. آج قل ہو اللہ بھی سیدھی پڑھنی نہیں آتی اور وزارتوں کے منصب سنبھالے ہوئے ہیں. تمہیں تمہارے منصب مبارک ہوں، ہمیں رب کا قرآن مبارک ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمیں رب کا بھائی اگر کسی نے یہ پروگرام رسمی سمجھ کے سجایا ہے تو اسے مبارک، اور اگر کسی نے رحمتیں لینی ہے تو یہ باتیں برداشت کرنی پڑیں گی. سبحان اللہ، یہ باتیں تو پھر برداشت کرنی پڑیں گی نا. قرآن سے رشتہ جوڑ، اور اگر قرآن سے رشتہ
تھوڑا جوڑا ہوتا تو یہ تلخ بات بھی کہہ دوں، کبھی ہم نے ڈرامے باز نات خانوں کو دعوت نہ دی ہوتی، مصطفیٰ کے غلاموں کو دعوت دی ہوتی۔ واہ جی واہ، یہ آپ کی سبحان اللہ مجھے بتا گئی کہ کتنے اس بات پہ اگری ہیں۔ آپ کی سبحان اللہ بتا گئی مجھے، ہمارا مجموعی حال یہ ہے، اہل سنت کی رقم لیکن شعب دبازوں پہ لگی، رقم اہل سنت کی لیکن ڈرامے بازوں پہ لگی۔ اگر یہ اہل سنت کی رقم مدارس پہ لگتی، علماء پہ لگتی، اللہ کی عزت کی قسم اسلام پوری پاور کے ساتھ کھڑا ہوتا، سبحان، بے شک پورے وقار کے ساتھ کھڑا ہوتا، کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جاتا۔ بہر صورت یہ چونکہ آج میرا موضوع نہیں ہے، مجھے جس ضمن میں بلایا گیا، مدعو کیا گیا، میں کوشش کروں گا اسی پہ چلتا رہوں۔ اللہ رب العزت اس بزم کے سجانے والوں کو صحیح معنوں میں عشق مصطفیٰ کی خیرات عطا فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب الیان احمد صاحب، جناب محمد الیان احمد صاحب، ننھا ثنا خان ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل قیامت کا دن ہوگا، منہ بند ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم، ہاتھ بولیں گے، بازو بولیں گے، جسم کے اعضاء بولیں گے، منہ بند ہوگا، اعضائے بدن بولیں گے۔ کتنا خوش نصیب جس کے ہاتھ قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم نے محفل میں بیٹھے آقا کے نام پہ لہرا کر کے نعرہ بلند کیا تھا، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، تاجدار ختم نبوت محمد الیان احمد صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، سوڑے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دید کی غالب آنکھیں جلوہ دکھلانا ذرا، یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا، دید کی طالب ہیں آنکھیں جلوہ دکھلانا ذرا، یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا، میرا کعبہ میرا قبلہ، میری دنیا
جلوہ دکھلانا ذرا یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا روتا روتا جب میں سو جاؤں تمہاری یاد میں روتا روتا جب میں سو جاؤں تمہاری یاد میں دل تمہیں سجدے کرے گا سامنے آنا ذرا دیدقی طالب ہے آنکھیں جلوہ دکھلانا ذرا یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا سبز گنبد اور سنہری جالیوں کا واسطہ سبز گنبد اور سنہری جالیوں کا واسطہ دل تمہیں سجدے کرے گا سامنے آنا ذرا دیدقی طالب ہے آنکھیں جلوہ دکھلانا ذرا یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا اللہ تعالیٰ اس ننھے بچے کی آواز میں برکت عطا فرمائے، لیکن چونکہ ویڈیو بن رہی ہے اس لیے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب مخاطب کرنا ہے تو نام لے کے نہیں، یا محمد کہہ کے نہیں، جب بھی پکارنا ہے یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا ہے۔ اگر آپ کی توجہ بٹکی رہے گی تو بات ضائع کر دیں گے آپ، اور یہ سلسلہ میں نے ابتدا میں اسی لیے کہا، پتہ نہیں وہ کتنے لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ ہمارے نعت خواں صرف آواز کی جانب توجہ دیتے ہیں، اشعار کی جانب نہیں۔ اب قرآن پاک میں ہمیں روکا گیا باقاعدہ اس انداز سے، لا تجعلوا دعاء الرسول، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اپنے نبی کو یوں نہیں بلانا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے خود بھی پورے قرآن میں دیگر انبیاء کو نام لے کر کے مخاطب کیا، لیکن جب باری آئی نا میرے اور تیرے نبی کی تو یا ایوہ المزمل کہہ کے پکارا ہے، یا ایوہ المدثر کہہ کے پکارا ہے، یاسین کہہ کے پکارا ہے، طٰہٰ کہہ کے پکارا ہے، یا محمد کہہ کے نہیں پکارا ہے۔ اور ہمیں بھی کہا یوں نہیں پکارنا ہے، اس لیے ہم جب بھی پکارتے ہیں یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، یا رسول یا رسول یا رسول ہم اپنے نبی کے دیوان سونے نبی کے دی اب میٹھے نبی کے
علامہ اقبال قلندر لاہوری آپ فرماتے ہیں شب پیش خدا بگریستم زار، آپ فرماتے ہیں ایک رات میں رب کی بارگاہ میں رویا۔ توجہ کرنی ہے، میں اہل علم لوگوں کے لیے بات کہنے لگا ہوں کہ مسلمانہ چرا خارند وزارند، یا اللہ یہ مسلمان ہی ہر میدان میں ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ ہر جگہ یہی ظلم کی چکی میں کیوں پس رہے ہیں؟ ہر جگہ انہیں ہی شرمندگی کا سامنا کیوں ہے؟ آج بیرون ملک چلے جاؤ اور جا کر کے بتاؤ یہ مسلم، تو وہ حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، نظریں گما لیتے ہیں، اور اگر انہیں کہو کہ میں پاکستانی ہوں پھر تو وہ 2 قدم اور پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ارے کیوں ہر جگہ یہ مسلمان کی ذلت کس لیے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں ندا آمد نمی دانی کہ ای قوم دلے دارند و محبوب ندارند، آواز آتی ہے اقبال تجھے نہیں پتا اس قوم کے پاس دل تو ہے مگر دل میں محبوب نہیں ہے، دل میں محبوب نہیں ہے۔ اگر ان کے دل میں محبوب آمنہ کے لال ہوتے تو ان کا حلیہ بھی آقا کی طرح ہوتا۔ اگر ان کے محبوب آمنہ کے لال ہوتے ان کی پیشانی صرف رب کی بارگاہ میں جھکتی، کہیں اور نہیں۔ اگر ان کے دل میں محبوب آمنہ کے لال ہوتے ان کے لبوں پہ ہر وقت درود و سلام ہوتا۔ انہیں پسند ہوتی تو آقا کی نعتیں پسند ہوتی، انہیں پسند ہوتی تو آقا کی سنتیں عزیز ہوتی۔ لیکن آج اپنی ایمانداری سے اپنے ضمیر سے پوچھو آج ہمیں کیا پسند ہے؟ مسلمانوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں اور ہمیں میچ پسند ہے، ہمیں کرکٹ پسند ہے، ہمیں عیاشی اور آوارگی پسند ہے، ہمیں جناب والا قصہ اور کہانیاں پسند ہیں۔ کاش کہ اے مسلمان تجھے میرے مصطفیٰ کی نعت پسند ہوتی، کاش کہ تجھے آقا کی سنت پسند ہوتی، آقا کی سیرت پسند ہوتی، آقا کی صورت پسند ہوتی۔ تو بہرحال میں جو پیغام دے رہا ہوں کہ جب بھی آقا کو پکارنا ہے نام لے کر کے مخاطب نہیں کرنا، یا محمد کہہ کے نہیں، یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں ایک حدیث مبارکہ سنا کے جو ہمارے خصوصی آج کے اس پروگرام کے نعت خواں ہیں میں انہیں انشاءاللہ دعوت دوں گا، اور وہ حدیث پاک اس لیے کہ جب بھی نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ بہت ہی زبانیں خاموش رہتی ہیں، اور یہ ریت ہے کہ ہر مذہب میں یہی ہوتا ہے، بہت سی زبانیں خاموش رہتی ہیں۔ میرے لجپال نبی کا فرمان ہے، مولوی کی تقریر نہیں، ویڈیو بن رہی ہے حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ لجپال نبی فرماتے ہیں من ذکرت عندہ فلم یصلی علی فقد شکیہ، لجپال نبی فرماتے ہیں جو میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ پڑے وہ بدبخت انسان ہے۔ اپنے ضمیر سے پوچھو یہاں بدبخت بننے آئے ہو؟ دل گواہی دے گا ہم تو یہاں رحمتیں لینے کے لیے آئے ہیں، یہاں فضل کی تلاش میں آئے ہیں، یہاں کرم کی طلب میں آئے ہیں، بدبخت بننے نہیں آئے۔ تو اگر بدبخت نہیں بننے آئے تو جب بھی نام مصطفیٰ سنو ہونٹوں پہ درود و سلام آنا چاہیے، اور آقا جی ہم محفل میں آ کے درود پڑھیں گے انعام کا ملے گا۔ فَمَا زَيِّنُوا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ، غلاموں جب بھی محفلیں سجاؤ محفلیں سجا کے محفلوں کو زینت دو، محفلوں کو زینت۔ آقا جی زینت کیسے دیں؟ یہ خوبصورت طریقے سے گلدان لگائیں، لائٹنگ کریں، آقا جی کس طرح سے زینت دیں؟ لجپال نبی فرماتے بالصلاۃ علیہ، مجھ پہ درود پڑھ کے محفلوں کو زینت دو، مجھ پہ درود پڑھ کے۔ آقا جی درود پڑھیں گے محفل کو زینت تو ملے گی، ہمیں کیا ملے گا؟ فَمَن نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن ہوگا جس نے محفل سجا کے درود پاک پڑھا ہوگا، اللہ قیامت کے دن اسے نور عطا کر دے گا۔ اگر نور چاہتے ہو تو پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ تشریف لاتے ہمارے معزز ثنا خان جناب محمد بلال احمد مدنی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ نعرہ لگانے میں مجھے ہچکچاہٹ نہیں، اگر آپ کو شرم ہے تو چپ رہے، اور رب کے نام کو اونچا کرنے میں اگر آپ کا سر اونچا ہوتا ہے تو پھر مل کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب اس پہ بس وہ چپ رہے گا کہ جو بدبختی کی تہ تک پہنچ چکا ہے، مقدر والا خاموش نہیں رہے گا۔ تاجدار ختم نبوت
نبوت تاجدار ختم نبوت